آپ لوگ کو نیند آنے لگی؟ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے یہ کہا کہ جو جتنا بڑا قصہ سنا سکتا ہے، مجھے قصہ سنا کر، کہانی سنا کر، واقعہ سنا کر تھکا سکتا ہے، اسے اتنا زیادہ انعام ملے گا۔ لوگ قصے بنا کر لاتے رہے، پیش کرتے رہے۔ جب قصہ کا آخر ہوتا تو بادشاہ کہہ دیا کرتے تھے پھر کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی بھی قصہ مکمل ہی نہیں ہوتا تھا بادشاہ کے نزدیک، بادشاہ تھکتے ہی نہیں تھے۔ ایک شخص دیہات کا رہنے والا آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے، میں بادشاہ سے انعام حاصل کر سکتا ہوں۔ اس شخص کو بادشاہ کی دربار میں پیش کیا گیا۔ اس شخص نے بادشاہ کو قصہ یوں سنانا شروع کیا۔ آپ لوگ بھی سن رہے ہیں؟ آپ لوگ سن رہے ہیں؟ بادشاہ کو قصہ سنایا کہ بادشاہ سلامت ایک بہت بڑا باغیچہ ہے، اس باغیچہ کے میں بہت سارے درخت ہیں، پیڑ ہیں، شاخیں ہیں، ہرا بھرا پورا باغیچہ ہے۔ اس باغیچے پر ڈھیر ساری چڑیاں ہیں، ڈھیر سارے گھونسلے ہیں، آشیانے بنے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر کہ آشیانے میں ڈھیر سارے انڈے ہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر کہ آشیانے کے اندر اس انڈوں میں ڈھیر سارے بچے بھی ہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر اس شخص جو سنانے آیا تھا، جب بادشاہ کہتا پھر، وہ شخص کہنے لگا کہ اس میں سے ایک چوجا نکلا اور فر۔ بادشاہ کہتا پھر، کہتا ایک چوجا فر۔ بادشاہ کہتے پھر، وہ کہتا ہے ایک چوجا فر، یعنی چڑیاں کا بچہ اڑتے رہا، وہ شخص بادشاہ پھر کرتے رہا اور وہ فر 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 اڑاتا رہا۔ بادشاہ کے سر میں درد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ سر میں درد۔ اس لیے ایسا موقع نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو جب بات سمجھائی جائے تو آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے، ورنہ پھر اور فر والا واقعہ آپ کو سنانا میری مجبوری ہے۔ میری مجبوری ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہے، دل جوئی کے ساتھ سن نہیں رہے۔ یہ تو آپ کی بیدار مغزی کے لیے بات پیش کر دی گئی ہے، پھر اور فر۔ جب بھی آپ کو بات پر کوئی دھیان نہ دے تو کہہ دیجئے کہ مفتی صاحب کا پھر اور فر شروع کر دیں گے، کہ پھر اور فر پر آپ اپنے آپ ہی متوجہ ہو جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا